اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد جس جماعت کو مقدس، محترم، ذیشان بنایا ہے، وہ جماعت ان عظیم ہستیوں کی جماعت ہے جنہوں نے ایمان کے حالت میں امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے اور ایمان پر ہی خاتمہ ہوا ہو۔ اس جماعت کو حضرات صحابہ کرام کے مقدس لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ ویسے تو ہر صحابی کی شان نرالی ہے، ہر صحابی ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے، لیکن ان میں بعض کو بعض پر فوقیت حاصل ہے۔ لیکن ان تمام میں سب سے اعلیٰ سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات گرامی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ روئی زمین پر انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد سب سے افضل انسان ہے۔ ہر صحابی جنتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تمام صحابہ کے لیے اپنی رضا اور خوشنودی کا اعلان کیا ہے۔ لیکن بعض ایسے بھی خوش نصیب ہے جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے نام لے کر جنتی ہونے کی بشارت دی، جیسے عشرہ مبشرہ صحابہ کرام ہے۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر ان خوش نصیب افراد میں سے ہے جن کو نہ صرف آپ نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جنت میں اپنا رفیق ہونے کی بھی اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک دن خطبہ کے لیے ممبر پر تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، بے شک لوگوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات گرامی ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ تمام صحابہ کرام سے افضل ہے۔ اس بات کے نہ صرف اور صحابہ کرام معترف تھے، بلکہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ بھی سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو افضل الخلائق بعد الانبیاء تصور کرتے تھے۔ حضرت علی کے ساتھ محبت کے دعوے داروں کو ان کے اس فرمان پر غور کرنا چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی افضلیت کی جانب حدیث مبارکہ میں واضح اشارہ ملتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو، اگر تم میں سے کوئی ایک احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے تب بھی میرے صحابہ کے مت کے اور نہ ہی نصف کے برابر پہنچ سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے ہمیں کچھ دیا ہے ہم نے اسے اس کا بدلہ دے دیا ہے، سوائے ابو بکر کے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ایسی نیکی اور بخشش کی ہے کہ جس کا بدلہ قیامت کے دن خدا ہی دے گا، اور کسی شخص کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے پہنچایا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وہ کون سے احسانات آپ پر کیے تھے کہ جن کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی قیامت میں عطا کریں گے؟ تو اس سوال کا جواب خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے ملاحظہ ہو۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ مجھ پر حضرت ابو بکر کا احسان ہے، مال کا بھی اور ہم نشینی کا بھی۔ اس روایت سے بخوبی معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ احسانات جن کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن حضرت ابو بکر کو عطا فرمائیں گے، ان میں سے ایک چیز آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے مال کو خرچ کرنا تھا۔ ایک روایت جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ایمان لائے تو اس وقت وہ 40,000 درہم و دینار کے مالک تھے، وہ سب کے سب حضور پر اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیے۔ اسی طرح وہ 7 غلام جن کو کفار مکہ اسلام لانے کی وجہ سے انتہائی سخت سزائیں اور تکلیفیں دیا کرتے تھے، ان کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ہزاروں دراہم و دینار دے کر آزاد کرایا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر گھر کا سارا ساز و سامان لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جولی میں رکھ دیا۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار روایت ملتی ہے کہ جب بھی اسلام اور اہل اسلام کو مال و جان کی حاجت ہوئی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بے دریغ مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ مذکورہ احسانات میں سے دوسری چیز آپ رضی اللہ عنہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحبت و ہمنشینی اختیار کرنا ہے جس کی مثال رہتی دنیا تک نہیں ملے گی۔ وہ ہر مشکل معاملے میں آپ کی معیت میں کھڑے ہونا اور آپ کا ہر مشکل گھڑی میں ساتھ دینا ہے، چاہے وہ جنگی مہم ہو یا ہجرت کا مبارک سفر، مکہ ہو یا مدینہ، دن ہو یا رات۔ آپ نے جس وفاداری و جانثاری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اس کا اندازہ اس قصے سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 دن 3 رات غار ثور میں گزارے، یہاں تک کہ جانی دشمن آپ کا پیچھا کرتے کرتے غار کے دانے تک پہنچ گئے تھے، اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ
اپنی جان کی فکر سے زیادہ آپ کی فکر فرما رہے تھے۔ انہی وفاؤں کا صلہ آپ کو یہ ملا کہ جس صحبت کو دنیا میں آپ اپنے لیے سب سے بڑی نعمت سمجھتے تھے، موت کے بعد بھی آپ کو وہ عظیم نعمت نصیب ہوئی کہ روز اطہر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب بھی آرام فرما ہے، اور میدان حشر میں حضور کے ساتھ اپنی قبر مبارک سے اٹھیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں میدان حشر میں تشریف لائیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو اللہ کے دربار میں اٹھایا اور فرمایا، اے اللہ، ابو بکر کو قیامت کے دن میرے ساتھ درجہ عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی گئی کہ ہم نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو اپنا خلیل و خالص دوست بنانا چاہتا تو ابو بکر ہی کو اپنا دوست بناتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا تعلق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا دوست بنانے کی بات کر رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ بروز پیر 22 جمادی الاخری سن 13 ہجری کو 63 برس کی عمر میں اس دار فانی سے کوچ فرما گئے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کے جانشین ہوئے۔